قرآن مجید کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے اولاد کے بارے میں ایک اور بات بھی بتلائی ہے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم. اے ایمان والو، تمہاری بیویوں میں سے کچھ عورتیں، کچھ بیویاں، اور تمہاری اپنی اولاد میں سے کچھ اولاد تمہارے اپنے دشمن ہیں. تمہاری اپنی اولاد میں سے کچھ تمہارے اپنے دشمن ہیں. فاحذروہم، تم ذرا ان سے بچتے رہنا، تم اپنے آپ کو بچا کے رکھنا. یہ بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. بھائیو، بات کو آگے بڑھانے سے پہلے ذرا آپ اپنے آپ سے یہ سوال کرنا، اس کا جواب سننا اور سمجھنے کی کوشش کرنا. ایک طرف تو اولاد نعمت ہے. کیوں نعمت ہے؟ ہم نے دسیوں حوالے سنے، کئی باتیں سنی. اور دوسری طرف قرآن مجید کی آیت کریمہ بتلاتی ہے کہ اولاد میں سے بعض اولاد میری اور آپ کی دشمن ہے، میرے اور آپ کے حق میں دشمن واقع ہو سکتی ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ بھائیو، یہیں سے میرے اپنے موضوع کا بنیادی نقطہ آپ کے سامنے واضح ہوتا ہے. وہ یہ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ اولاد سب کو دیتے ہیں، لیکن اولاد نعمت اس آدمی کے حق میں ہے جو صحیح تربیت اپنے بچوں کی، نئی نسل کی صحیح تربیت کر کے ان کو اپنے حق میں بنا لیتا ہے، اپنے خلاف جانے نہیں دیتا ہے. صحیح تربیت اولاد کو اپنے حق میں رحمت یا زحمت کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے. بندہ اگر صحیح تربیت کرے اولاد رحمت ہے، اور اگر تربیت نہ ہو، اولاد کی صحیح تربیت نہ کی جائے، یہی اولاد زحمت ہے. آپ جانتے ہیں دنیا میں ایسی کتنی مثالیں آپ نے دیکھی ہوں گی. بوڑھے ماں باپ یہ دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں اپنے بیٹے کے بارے میں، کہتے ہیں اپنی بیٹی کے بارے میں، کہتے ہیں تمہیں اللہ تعالیٰ پہلے موت کیوں نہیں دے دیتا، تمہیں اللہ تعالیٰ موت کیوں نہیں دے دیا. یہ مائیں تمنائیں کرتی ہیں، باپ اس کی آرزو کرتا ہے. کیا فرق ہے دونوں میں؟ بھائیو، اولاد وہی اولاد ہے. اسی معاشرے کے اندر یہ بھی پلتے ہیں، وہ بھی پلتے ہیں، لیکن ایک کو مثال، ایک کو نعمت، ایک کو رحمت، اور دوسرے کو وبال، دوسرے کو زحمت، دوسرے کو مصیبت بنانے والی چیز کون سی ہے؟ صحیح تربیت، اسلامی تربیت، اور یوں سمجھیے کہ دینی تربیت. اور ایک اولاد کو اولاد ہونے کا مفہوم سمجھانا، اولاد کو مسلمان ہونے کا معنی و مطلب سمجھانا، ان کو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا بندہ کہلوانے میں فخر محسوس کرنے کا ایک جذبہ ان کے اندر پیدا کرنا، یہی اصل میں نقطہ ہے جو میری اور آپ کی اولاد کو میرے اور آپ کے حق میں بابرکت بنا سکتی ہے. بھائیو، اولاد کی تربیت اس وقت کا بڑا اہم مسئلہ ہے. آپ سنتے ہیں اصلاح معاشرہ سے متعلق گفتگو، آپ سنتے ہیں معاشرے کے اندر ایسی مثال ہونی چاہیے، مسلمان معاشرہ، مسلم سماج، مسلم سوسائٹی، مسلم قوم ایسی باکردار بن جائے، ایسا نمونہ بن جائے کہ غیر مسلم ان کو دیکھ کر، ان کے کردار کو دیکھ کر مسلمان ہو جائیں. ایسی مسلم قوم کب پیدا ہوگی؟ ایسا مسلم معاشرہ کب پیدا ہوگا؟ جب والدین اپنے بچوں کو صحیح تربیت دیں گے، نئی نسل کی صحیح تربیت کی فکر کی جائے گی. ہر بچہ جب ایک با اخلاق بچہ بن جائے گا، ہر بچی اگر دیندار بچی بن جائے گی، ہر شخص واقعی مانو اپنے اولاد کو صحیح تربیت دے لے جائے گا، تب پھر جس طرح اینٹ سے اینٹ جوڑ کر گھر بنایا جاتا ہے، فرد سے فرد مل کر معاشرہ بنتا ہے. اور جب فرد کی اصلاح ہوگی، اولاد کی صحیح تربیت ہوگی، بچے کی حیثیت سے تربیت ہوگی، بچی کی حیثیت سے تربیت ہوگی، مسلمان لڑکا مسلمان لڑکے کی حیثیت سے تربیت پائے گا، مسلم لڑکی کی حیثیت سے تربیت پائے گی، تبھی جا کر یہ معاشرہ مسلم معاشرہ بنے گا، اور واقعی معنوں میں صحیح اسلامی معاشرہ بنے گا، اسلام کا ترجمان معاشرہ بنے گا. ایسا معاشرہ بنے گا جن کے قول و قرار سے زیادہ ان کے کردار کو دیکھ کر لوگ اسلام کی طرف آئیں گے. بھائیو، آج جب ہم یہاں اس مرکز سے، یہاں اس اسٹیج سے آپ کو دعوت دے رہے ہیں، یہی پیغام ہم دینا چاہتے ہیں کہ اپنے اولاد کو نعمت بنانا یا زحمت بنانا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد آپ کے اپنے ہاتھوں کے اندر ہے. یہ بات یاد رکھنا. اولاد کے نیک بنانے کے لیے خود بہت بڑا عالم و فاضل ہونا ضروری نہیں، اور ایسا بھی ضروری نہیں کہ اگر آپ کے اندر دین کا زیادہ علم نہیں، دنیا کی زیادہ معلومات ہیں، تو آپ اپنے بچے کو دین کی تربیت نہیں دے سکتے. نہیں، یہ دنیا کی مانی ہوئی سچائی ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں
باپ دیندار بھی ہے، دین کا پابند بھی ہے، علم والا بھی ہے، لیکن اولاد وقت کی بڑی ظالم نظر آتی ہے۔ کتنی ایسی مثالیں آپ کے میرے سامنے ہیں جن کے گھر کی کوئی شناخت نہیں، جس خاندان کی کوئی پہچان نہیں، نہ وہ علم میں ہے، نہ دینداری میں ہے، نہ عبادتوں میں ہے، نہ خدمت خلق میں ہے، معاشرے میں بسا اوقات ان کی کوئی پہچان نہیں ہے، لیکن بچے کو صحیح تربیت ملتی ہے۔ نہ صرف یہ کہ وہ مثال ہے، وہ معاشرے کی اصلاح کرنے والا بن جاتا ہے۔ بھائیو، اپنے بچوں کی صحیح اسلامی تربیت کی فکر کرو، اسلامی مزاج ان کا بنانے کی کوشش کرو۔ اگر یہ مزاج، اس مزاج کے ساتھ تربیت ہوگی، تب پھر وہ قوم پیدا ہوگی جو قوم دنیا کے اندر اسلام کا پیغام پہنچائے گی، اسلام کو ایک عملی مثال کے طور پہ پیش کر سکے گی۔ بھائیو، یقین مانو، جب ہماری نسل، نئی نسل اس قسم کی نکلا کرتی تھی، تب ہمارے اسلام کی دعوت و تبلیغ کے لیے دعات کی ضرورت کم تھی، اس لیے کہ کردار بولتا تھا، زبان کم بولتی تھی، دائی کم تھے، لیکن دعوت دینے والے کردار ہمارے معاشرے میں عام تھے۔ لیکن جب کردار متاثر ہوا، جب تربیت کا فقدان ہوا، جب ہماری اور آپ کی نئی نسل صحیح تربیت سے محروم ہوئی، آج یہ صورتحال ہے۔ زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، تم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے۔ بھائیو، آج صورتحال یہ ہے کہ آپ اخلاق اور کردار کی مثالیں دیکھنا چاہو، بسا اوقات غیر مسلموں کے اندر وہ مثالیں مل جاتی ہیں جو ہمارے بعض مسلم نوجوانوں کے اندر نہیں ملتی۔ یہ فرق کیوں ہوا؟ یہ تبدیلی کیوں آئی؟ کیسے آئی؟ ایک جواب اگر تلاش کرنا چاہو تو بات وہیں لوٹ کر آتی ہے، اپنی اولاد کی قدر کرو، اپنی اولاد کو پہچانو، اور اپنی اولاد کی صحیح تربیت کو اپنی زندگی کا مقصد بناؤ۔